السلام علیکم، رمضان میں خوش آمدید۔ یہ مہینہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی تبدیلی کا سفر ہے۔ تو آئیے اس گائیڈ میں مل کر دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی کا ایک حقیقی ٹرننگ پوائنٹ کیسے بنایا جائے۔ رمضان کا ہماری زندگی میں آنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچیں، یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو شاید سارا سال بند رہتے ہیں۔ یہ صحیح معنوں میں خود کو بدلنے اور ایک بہتر شروعات کرنے کا بہترین موقع ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں روزے کی بنیاد سے۔ آخر ہم یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کسی بھی عمل سے پہلے اس کے مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر عمارت اپنی بنیاد پر ہی تو کھڑی ہوتی ہے نا؟ دیکھیں، روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اس کا اصل ہدف ہے تقویٰ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ گہرا احساس ہے، وہ شعور ہے جو ہمارے دل میں بس جائے، یہ اویئرنیس کہ وہ ہر پل، ہر لمحہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روزہ دراصل اسی شعور کو جگانے کی ایک مہینے بھر کی روحانی ٹریننگ ہے۔ تو پھر اس روحانی ٹریننگ کا آغاز کیسے ہو؟ بہت آسان ہے۔ یہاں 3 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا، اپنی نیت۔ اپنی نیت کو ہر قسم کے دکھاوے سے بالکل پاک کر لیں۔ دوسرا، اپنے لیے کچھ چھوٹے کلیئر روحانی گولز سیٹ کریں، جیسے اس رمضان قرآن کا کچھ حصہ سمجھ کر پڑھنا ہے یا کوئی بری عادت چھوڑنی ہے۔ اور تیسرا، اپنی عبادات کا ایک ڈیلی پلان بنا لیں تاکہ یہ قیمتی وقت ادھر ادھر ضائع نہ ہو۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے یہ سوال پوچھنا بہت ضروری ہے، کیا میری یہ ساری محنت، میری یہ ساری کوشش صرف اور صرف اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے ہے، یا کہیں دل کے کسی کونے میں لوگوں کی تعریف کی خواہش بھی چھپی ہے؟ یاد رکھیں، خلوص نیت ہی ہر عمل کی جان ہے۔ اچھا، نیت اور منصوبہ بندی تو ہو گئی۔ اب اس سفر کا اگلا مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے نفس کا ڈسپلن۔ یہ سیکھنا کہ رمضان میں صرف کھانے پینے سے ہی نہیں، بلکہ اور کن چیزوں سے خود کو روکنا ہے، خود کو بچانا ہے۔ یہ ایک بہت بہت اہم نکتہ ہے جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ روزہ صرف معدے کا نہیں ہوتا، روزہ ہماری زبان کا بھی ہوتا ہے۔ جو الفاظ ہم بولتے ہیں وہ ہمارے روزے کی روحانی کوالٹی کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ تو پھر اپنی زبان کی روزے کی حفاظت کیسے کریں؟ یہ کچھ بہت ہی پریکٹیکل ٹپس ہیں۔ غیبت اور جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں۔ کوشش کر کے کم بولنے کی عادت ڈالیں۔ جب بھی بولیں، اچھی اور بھلائی کی بات کریں، اور خاص طور پر جب غصہ آئے تو خاموشی۔ یقین کریں، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمارے روزے میں بہت گہرائی پیدا کرتی ہیں۔ اور یہ کنٹرول صرف زبان تک ہی نہیں ہے، روزہ ہماری آنکھوں اور ہمارے کانوں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہم دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ سیدھا ہمارے دل پر اثر کرتا ہے۔ اس روحانی ڈسپلن کے لیے یہ کچھ عادتیں اپنا سکتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، ہر اس کانٹینٹ سے بچیں جو دل میں سختی پیدا کرے۔ اس کی جگہ علم اور فائدے کی باتیں سنیں۔ اور ہاں، سوشل میڈیا پر فضول میں وقت ضائع کرنے کو کم کریں، اس وقت کو کسی بہتر کام میں لگائیں۔ چلیں اسے آج کے لیے ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں۔ آج خود سے پوچھیں، وہ کون سی ایک بے فائدہ گفتگو یا کون سا ایک کانٹینٹ ہے جسے آج چھوڑ کے میں اپنے روزے کو اور بہتر بنا سکتا ہوں؟ بس ایک چھوٹا سا قدم آج ہی اٹھائیں۔ دیکھیں، برائیوں سے بچنا تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ اب دوسرا اور زیادہ اہم رخ یہ ہے کہ اس خالی جگہ کو نیکی اور عبادت کے نور سے کیسے بھرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کن اعمال کو ہمیں دل سے اپنانا چاہیے۔ یہ سلائیڈ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی نماز کے معیار کو بلند کریں۔ رمضان کا مقصد صرف فرض پورے کرنا نہیں، بلکہ عبادت میں روح پیدا کرنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز پورے دھیان اور توجہ سے پڑھیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب کو محسوس کریں، اور نوافل کے ذریعے اللہ کے مزید قریب ہونے کی کوشش کریں۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں یہ عظیم کتاب نازل ہوئی۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے قرآن سے اپنے رشتے کو دوبارہ جوڑنے اور اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ تو قرآن سے گہرا تعلق کیسے بنائیں؟ یہ رہا ایک سادہ سا ایکشن پلان۔ روزانہ کم از کم ایک حصہ تلاوت کریں۔ صرف عربی نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پیغام سمجھ میں آئے۔
صرف پڑھنا نہیں، اس پر سوچیں، غور کریں اور ان آیات کو ہائی لائٹ کریں جو سیدھا آپ کے دل پر اثر کریں۔ عبادت صرف اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ نہیں ہے، اس کا ایک بہت اہم حصہ دوسروں کی خدمت بھی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم بھوک محسوس کرتے ہیں تو ان لوگوں کا بھی احساس کریں جن کے پاس اکثر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس مہینے میں دل کھول کر صدقہ دیں، کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائیں اور کسی ضرورت مند خاندان کا سہارا بنے۔ اب ہم اس سفر کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رمضان کا اصل مقصد صرف 30 دن کی عبادت نہیں، بلکہ ایک ایسی تبدیلی لانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں چھپی ہے ایک بہت خاص رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی قدر اور طاقت والی رات۔ یہ صرف رمضان کی ہی نہیں بلکہ پورے سال کی سب سے قیمتی اور بابرکت رات ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے بھی زیادہ کی زندگی کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ! یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے۔ تو اس قیمتی رات کو کیسے تلاش کیا جائے؟ اس کے لیے آخری 10 راتوں میں بس کمر کس لیں۔ ان راتوں کو قیام کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے اور اللہ سے لمبی گڑ گڑا کر دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنے کے لیے وقف کر دیں۔ اور یاد رکھیں، رمضان کا اصل امتحان عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ سلائیڈ ہمیں یاد دلا رہی ہے کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے، پرانی بری عادتوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بہتر کردار اور عبادت کا وہ معیار اپنانا جو رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے۔ تو اس تبدیلی کو قائم کیسے رکھا جائے؟ رمضان کی اس رفتار کو ایک دم سے ٹوٹنے نہ دیں۔ مہینے میں کچھ نفلی روزے رکھنے کا معمول بنائیں، قرآن سے روزانہ کا تعلق برقرار رکھیں اور ماہانہ صدقے کی عادت کو جاری رکھیں تاکہ دل میں نرمی رہے۔ اور آخر میں رمضان کی کامیابی کا اصل پیمانہ وہ یہ سوالات ہیں جو ہم سب کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ کیا اس مہینے نے میرے اخلاق کو، میرے کردار کو کچھ بہتر کیا؟ کیا میرا دل پہلے سے زیادہ نرم ہوا؟ اور کیا میرا اپنے رب سے تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا؟ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس رمضان سے بھرپور روحانی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری مغفرت، ہماری بخشش اور ہماری زندگی میں ایک حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔